علامہ محمد اقبال، آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال ہوا اور شاہی مسجد کے پہلو میں دفن۔ آج یعنی 21 اپریل کو آپ کی 86ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ آپ نے جو دور دیکھا اس میں مسلمان دنیا بھر میں انتہائی زوال پذیر تھے، اور یہ زوال اپنی ہی غلطیوں، مسلمانوں کے اپنے غداروں کی وجہ سے آیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ اگرچہ اس کی بڑی کوتاہیاں نہیں، لیکن آخری خلیفہ کے دور میں اس نے حجاز ریلوے لائن قائم کی، جو حجاز مقدس سے شام، مصر، عراق کو استنبول سے ملا دیا تھا۔ وہاں 1914 سے 1918 تک جنگ عظیم اول جاری رہی، لیکن اس سے پہلے ہی سلطنت عثمانیہ کو طرابلس کی جنگ میں اٹلی کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ اسی طرح مشرقی ریاستیں بلقان وغیرہ میں روس اور دوسری برطانیہ اور فرانس اور دوسری ریاستوں میں جو کھیل کھیلا، اس پر بھی علامہ اقبال کی شاعری ہمیں ملتی ہے۔ بہرحال جنگ جاری تھی، اور اس جنگ میں انگریز نے اپنے مشہور جاسوس کرنل لارڈ لارنس، جسے لارنس آف عریبیا کہا جاتا ہے، جس پر انگریز ہالی ووڈ نے ایک اچھی فلم بھی بنائی، اس کو پیسے دے کر کے بھیجا، اور اس نے کئی من سونا عربوں میں تقسیم کیا اور عربوں کو بغاوت پہ آمادہ کیا ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے خلاف۔ یہ جو ریلوے لائن بنائی گئی تھی، اس کو جگہ جگہ سے برباد کیا گیا، ڈائنامائٹ اور اسے اڑایا گیا، اور یہاں تک کہ وہ بالکل تباہ ہو گئی، اور آج تک تباہ ہے۔ اب 2 نومبر 1917 میں جنگ عظیم سے 1 سال پہلے ہی برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ آرتھر جیمز بالفور نے اعلان بالفورس ڈکلیریشن کر دیا، جس میں یہودی صہیونیوں سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جنگ کے بعد ہم فلسطین میں اسرائیل نام کی ریاست کے لیے انہیں ایک جگہ فراہم کریں گے۔ علامہ اقبال کے سامنے یہ تمام صورتحال موجود تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس صورتحال کو وہ کرنا ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے اس کو برداشت کرنا، اور اس میں انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو اسے جگایا جائے۔ جنگ عظیم اول کے بعد حجاز مقدس میں شریف مکہ کو حکومت دے دی گئی، اور انہی کے بھائی بیٹوں کو عراق اور اردن اور اس علاقے میں حکومت بخشی گئی، جس میں فیصل اول نے کوشش کی کہ ایک گرینڈ الائنس بنایا جائے، ایک سلطنت شام، مصر، عراق، اردن اور فلسطین پر مقرر ہو، جس پر فرانس نے دھمکی دی، اور پھر وہ انہوں نے اپنے فیصلے کو واپس لے لیا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا، رندان فرانسس کا میخانہ سلامت، رندان فرانسس کا میخانہ سلامت ہے، میں گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا ہے، پر ہے میں گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا ہے، خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں؟ اہل عرب کا مقصد ہے ملوکیت انگلش کا کچھ اور،
قصہ نہیں نارنج یا شہد و رطب کا۔ یہاں یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اسپین جس پہ مسلمانوں کی تقریباً 850 سال حکومت رہی، اس حکومت میں کوشش یہی کی گئی کہ مسلمانوں نے ہمیشہ یہودیوں اور انگریز عیسائیوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ رکھا، لیکن انہوں نے اس برتاؤ کے اوپر ویسا جواب نہیں دیا جیسا کہ اس کو ان کو دینا چاہیے تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہاں سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو۔ تو اس کا حوالہ دیا کہ اگر یہودی کسی بنیاد پر یہاں پر حکومت چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی یہ حق ہونا چاہیے۔ بہرحال ان کا تجزیہ یہ تھا کہ اب عیسائی دنیا جو ہے، خصوصاً یورپ، امریکہ، وہ یہود کی اقتصادی گرفت میں آ چکے ہیں۔ ضرب کلیم فلسطینی عرب کے عنوان سے ایک نظم جس میں انہوں نے کہتے ہیں: زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی میں امتوں کی نجات، خودی کی پرورش لذت نمود میں۔ تو آج خودی کی پرورش لذت نمود ہمیں ایران میں جاگتی ہوئی نظر آئی ہے، جس نے اپنے جو اس پر حملہ کیا گیا تھا شام میں اس کے اس سفارت خانے پر، اس کا اس نے اس سے جواب دے دیا، اور وہ جواب کے بعد اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح ایک نئی جنگ کا آغاز کیا جائے۔ یہودی اس پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، لیکن دنیا اب بدل رہی ہے۔ اس وقت دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ نیتن یاہو، امریکہ کے صدر بائیڈن اور بھارت کے وزیر اعظم مودی، جن کا عنقریب الیکشن ہے، انہوں نے الیکشن میں جانا، انہیں کوئی ایسا مارکا، ایسی فتح، ایسی چیز چاہیے جس سے وہ ووٹ حاصل کریں، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی دنیا میں کر سکتے ہیں۔ لیکن دنیا کی اکثریت عوام جو ہے وہ جاگ چکی ہے، اور وہ اپنے طور کے اوپر ایک بہت مثبت انداز سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انسانیت اب دنیا میں اقوام متحدہ پر ایسا زور دباؤ ڈالے گی کہ حق کی آواز سنی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی کامیابی حق کی ہوگی، کیونکہ یہ تاریخ کا فیصلہ ہے۔ یہ ہمارے اسلامی تعلیمات میں یہ واضح کیا گیا ہے۔ ایران نے کسی طرح کی جارحیت نہیں کی، بلکہ مدافعت نے سب کچھ کیا، اور فلسطین میں اسرائیل نے جو 33,000 بچوں کو اور عورتوں کو اور مردوں کو جاں بحق کیا، شہید کیا، یہ دنیا کے سامنے انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے فتح حق کی ہوگی۔ اور میں پھر علامہ اقبال کے آخر میں یہی شعر کو سناتا ہوں: تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگ جاں پنجے یہود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی میں امتوں کی نجات، خودی کی پرورش لذت نمود میں۔ اجازت دیجیے، عرفان بیگ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔